بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، بانی پی ٹی آئی کو پیر اور منگل کی درمیانی رات آنکھ کے علاج کے فالو اپ کے لیے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز کے اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اینٹی وی جی ایف انٹرا ویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز لگائی گئی۔ انجیکشن آپریشن تھیٹر میں احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول کے تحت لگایا گیا۔ پروسیجر کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ پروسیجر سے پہلے ماہرین کے بورڈ نے معائنہ کیا۔ کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی کی جو نارمل آئی۔ پیمز اور الشفا اسپتال کے ماہرین کی رہنمائی میں پروسیجر کیا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ اسپتال میں قیام اور پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ بانی کو ضروری ہدایات، فالو اپ ایڈوائس اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ پیمز میں بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے بعد انہیں اطلاع دی گئی۔ بتایا گیا کہ بانی کی آنکھ کا فالو اپ پروسیجر کیا گیا ہے۔ بانی کو اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی کی فیملی کا مطالبہ ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ بانی کا معائنہ ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ زیر سماعت ہے اور خود ان کی جماعت سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہے، جہاں عدالت نے نوٹس لے کر معاون عدالت بھی مقرر کیا ہے۔ حکومت نے طبی معائنہ یقینی بنایا، ڈاکٹرز نے علاج کو تسلی بخش قرار دیا اور درخواست پر متعلقہ افراد کو شامل بھی کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی بجائے جمہوری راستہ اختیار کیا جائے۔ ایوان بالا سینٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر احتجاجی دھرنا دیا گیا، مگر دروازوں کو تالے لگا کر پارلیمنٹیرینز کو بند کر دیا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں؟ ان کا مطالبہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو مکمل طبی سہولیات فراہم کی جائیں، بہنوں سے ملاقات کروائی جائے اور ان سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کو درست قرار دیا ہے۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں شدید برف باری اور طوفانی ہوائیں، 6 کروڑ 90 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 6 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں، 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ نیو یارک کے ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ نیو یارک شہر میں اب تک 16 سے 19 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ نیو جرسی اور لانگ آئلینڈ کے مختلف علاقوں میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی۔ نیو جرسی، روڈ آئلینڈ، پینسلوینیا اور کنیٹیکٹ میں ایمرجنسی نافذ، کمرشل گاڑیوں پر پابندی عائد۔ نیو یارک سٹی اور بoston میں سکولز بند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطری وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دوحہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات ہوگی۔ خطے کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں وزیر اعظم کا قطر کا دورہ اہم خیال کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے 3 صوبوں میں مختلف مقامات پر 100 سے زائد مطلوب افراد کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی سے پہلے پاکستان نے بار بار افغانستان کو آگاہ کیا کہ اس کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان نے دہشت گردوں کو دوسری جانب دھکیلنے کے لیے 10 ارب روپے مانگے، لیکن پاکستان کے مطالبات پر ضمانت نہیں دی کہ اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں مداخلت نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے افغانستان میں پاکستان کی کارروائی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس بار جو پالیسی اپنائی گئی ہے اسے پہلے اپنانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے 4 مہینے پہلے افغانستان سے کہا تھا کہ دہشت گرد اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ افغانستان کو بات سمجھ نہیں آئی تو رسپانس دیا گیا۔ ترلائی میں مسجد پہ حملہ ہوا
اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو اور باجوڑ میں خودکش حملے ہوئے، ان تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں۔ 2 جگہ کے اوپر افغان شہری ہیں، ترلائی میں جس شخص نے حملہ کیا اس کا جو کنٹرول تھا، جو اس کے ہینڈلر تھے، وہ بھی سارے افغانی تھے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ کن جواب جو ہے افغانستان کو دیا جائے۔ 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں، نگر نہار میں، پکتیا اور خوست میں، ہماری ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی اور وہاں پہ 100 سے زائد کثیر تعداد میں جو ان کے آپریشنل ہیڈز لیول کے الخوارج اور جو دہشت گرد نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے دہشت گرد تھے، ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ جہاں پہ چیئرمین میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سٹرائکس تھیں یہ انٹیلیجنس بیس تھیں اور یہ بڑی پریسائز سٹرائکس تھیں۔ ہم صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے پاکستان کی سویلین قیادت کا اور ہماری آرمڈ فورسز کا کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے ایک ایک شہید کا، خواہ وہ سویلین ہو، خواہ وہ ہمارا سیکیورٹی فورسز سے ہو، اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی تو یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ ادھر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور جیرارڈ کشنر جمعرات کو ایرانی وفد سے جنیوا میں ملاقات کریں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد برینٹ خام تیل کی قیمت $71 فی بیرل کے ساتھ 6 مہینے کی بلند سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سونے کی قیمت بھی $107 اضافے سے $5200 فی آؤنس کی سطح عبور کر گئی۔ امریکہ نے لبنان میں امریکی سفارت خانے کے غیر ضروری عملے کو اہل خانہ سمیت ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو SMS پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں مظاہرین سے ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے۔ سعودی عرب سمیت 19 ممالک کی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی مذمت۔ لیگ آف عرب اسٹیٹس کے جنرل سیکرٹریز اور OIC کی بھی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ تبدیلیاں بہت وسیع نوعیت کی ہیں، ان کے تحت فلسطین کی زمین کو نام نہاد اسرائیل کی ریاستی زمین قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری کی سرگرمیوں کو تیز کیا جا رہا ہے، اسرائیلی انتظامیہ کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ سعودی عرب، برازیل، فرانس، ڈینمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، مصر، اردن، لگزمبرگ، ناروے، فلسطین، پرتگال، قطر، سلوینیا، اسپین، سویڈن اور ترکی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ رہنما MQM پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں تو پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی MQM پاکستان کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر اس بات پر گورنر سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تو MQM پاکستان صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ کرے گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا ہے کہ گل پلازا میں غیر قانونی تعمیرات پر 2005 میں پیپلز پارٹی کے منظور کاکا سمیت دیگر ملزمان گرفتار ہوئے تھے، لیکن 2010 میں اپنے لوگوں کو رہا کرانے کے لیے کیس ہی ختم کروا دیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ایک جانب ہر معاملے پر پیپلز پارٹی سے تعاون مانگتی ہے، دوسری طرف وفاقی حکومت کے اتحادی MQM اور وفاقی وزراء سندھ اور سندھ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی قیادت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس معاملے پر وفاقی حکومت سے سنجیدگی سے بات کرے اور وضاحت طلب کرے۔ وفاقی حکومت کے اتحادی MQM اور وفاقی وزراء سوچی سمجھی مہم کے تحت سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیوں کی جانب سے پراپرٹیز پر قبضے دلوانے کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ تمام درخواستیں کارروائی کے لیے ٹرائیبیونل کو بھجوانے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ وقاص آوان رپورٹ کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے 500 سے زائد درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ سے متعلق نیا ترمیمی آرڈیننس عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ درخواستیں زیر التوا ہونے کے دوران پراپرٹی اونرشپ کے حوالے سے ترمیمی آرڈیننس جاری ہوا ہے جس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ نئے آرڈیننس کے تحت DRC کمیٹیوں کے پاس جوڈیشل پاور نہیں ہوں گی۔ شکایت درج کرنے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ ایگزیکٹو سے اختیارات واپس لے کر ٹریبونلز کو دیے گئے ہیں، جبکہ ریٹائر کی بجائے حاضر سروس ایڈیشنل سیشن جج ٹریبونل میں تعینات کیے جائیں گے۔
ट्रिब्यूनल के पास झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को 5 साल सजा देने का इख्तियार होगा। ट्रिब्यूनल 30 रोज में दरखास्त पर फैसला करने का पाबंद होगा। अगर कोई दरखास्त अदालत में ज़ेरे समाअत हो तो शिकायत करंदा केस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर करने की दरखास्त देगा। मुतलका अदालत रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद अगर समझेगी तो केस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के खिलाफ आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रजू किया जा सकेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि जिन दरख्वास्तों में कानून को चैलेंज किया गया वो इस तरमीम के बाद गैर मौसर हो गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून में वाजिया तब्दीलियां आ गई हैं। कानून के गैर आईनी होने से मुतल्लिक दरख्वास्तें बाद में देखेंगे। अदालत ने डीआरसी कमेटियों की तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार देकर उन्हें ट्रिब्यूनल को भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने हुक्म जारी किया कि ट्रिब्यूनल तमाम दरख्वास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। शकरगढ़ से सैलाबी रैली गुजरने के 6 महीने बाद भी नूर कोट, नैना कोट रोड समेत मुतादिद सड़कों की मुरम्मत और तामीर नहीं हो सकी। 30 से ज़ायद देहात के हज़ारों मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जिद्रे रावी नाला बई के सैलाबी रेले को गुजरे तो 6 माह हो चुके, ताहम नूरकोट को नैना कोट, बारामंगा, फतेहपुर से मिलाने वाली अकलौती सड़क की पुलियाँ ताहाल मरम्मत नहीं हो सकी, जिसके बायस शहरियों को खेतों से धूल उड़ाती जो राहें हैं उनसे गुजरना पड़ता है, जिसके बायस ना सिर्फ वो अपनी मंजिलों पर ताख़ीर से पहुंचते हैं बल्कि गर्दो गुबार से उन्हें सांस और दीगर मसाइल का भी सामना हो रहा है। शहरियों का कहना है कि 6 माह गुजरने के बाद भी नूरकोट नैनाकोट रोड की ना तो मरम्मत की गई है और ना ही इसकी तामीर नौ का आगाज़ किया है। जब हमारी हाईवे हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि सड़क का टेंडर हो चुका है, जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जी। सहरा थर की पहचान लेजेंड गुलकारा माए भागी की नवासी लोक फनकारा माए फातिमा इन दिनों गुर्बत और तवील अलालत के बायस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। पारकर के शहर इस्लामकोट से ताल्लुक रखने वाली माई फातिमा मंगनहार ने तकरीबन 30 बरस तक अपनी सुरीली आवाज से लोक मौसीकी को जिंदा रखा, मगर गुज़िश्ता 1 साल से जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होने के बाद इलाज की तगोदो में उनकी जमा पूंजी अस्पतालों की नजर हो गई। माली हालात इस नहज पर पहुंच गए कि मजीद इलाज कराना मुमकिन नहीं रहा। इखराजात पूरे न होने के बायस माई फातिमा अपने घर में बिस्तर अलालत पर जिंदगी के बाकी लम्हात गुजारने पर मजबूर हैं। दादी की 15 महीने हो गए, तबीयत बहुत बिगड़ जा रही है। 2 महीने से तरह तबीयत बिगड़ रही है। मैं इसको लेके गया था हैदराबाद 6 दिन पहले। हैदराबाद ने डॉक्टरों ने बोला आप इसका इलाज रानीपुर गंबट कराएं या कराची में करवाएं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं खुद टैक्सी ड्राइवर हूँ और घर भी बहुत मुश्किल से चलता है। माई फातिमा को तलाश है इसे मसीहा की जो उसे इलाज की सहूलत फराहम करे। माई फातिमा समेत सिंध के कई फनकार अदीब कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जो महकमे सकाफत की तवज्जो के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। खेल के मैदान से खबर दें। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। शिमरन हेटमायर ने 34 गेंदों पर 85 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेटों पर 254 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ब्रेंडन किंग 9 और शे होप 14 रन बनाकर आउट हो गए। फिर शिमरन हेटमायर ने जिम्बाब्वियन बॉलर्स की दुर्गत बना दी। सिर्फ 34 गेंदों पर 7 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 85 रन बनाए। रॉबिन पावल ने भरपूर साथ दिया और 35 गेंदों पर 59 रन की इनिंग्स खेली। रोमारियो शेफर्ड ने 3 छक्के लगाकर 21 और जेसन होल्डर ने 2 छक्के लगाकर 13 रन बनाए। शफान रदरफोर्ड 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट पर 254 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा बड़ा टोटल बना दिया। वेस्ट इंडीज ने इनिंग्स में 19 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप की तारीख में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की विकेटें वक्फे से गिरती गईं। डियोन मेयर्स 28 और सिकंदर रजा ने 27 रन बनाए। ब्रैड इवंस 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 147 रन बनाकर आउट हो गई। गुदाकेश मोती ने 4 और अकील हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच की तैयारियों के लिए ग्रीन शर्ट्स ने पालीकेले में प्रैक्टिस सेशन किया।
T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले के बकिया दोनों मैचेस पाकिस्तानी टीम पाले किले में खेलेगी, जिसके लिए कौमी क्रिकेटर इतवार को वहां पहुंचे और पीर को पहला प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। कौमी स्क्वाड ने पाले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग की, जबकि प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तान टीम इस मरहले में अपना तीसरा और आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। आर्मी के मुजम्मिल मुर्तज़ा ने नेशनल रमज़ान टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। गर्ल्स कैटेगरी में पन्नू आकिल की रुमैसा मलिक चैंपियन बनी। रमज़ान नेशनल टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स फाइनल में पाकिस्तान आर्मी के टॉप सीड मुजम्मिल मुर्तज़ा ने टाइटल हासिल किया। वापडा के तजर्बेकार 26 साल अकील खान को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1.5 घंटे जारी रहने वाले फाइनल में मुजम्मिल की जीत का स्कोर 6-1, 3-6 और 6-4 रहा। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि जैसा रमज़ान में क्रिकेट हमेशा हमने खेली है, क्रिकेट होते थे, एक दिली ख्वाहिश थी कि हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स भी रमज़ान में टेनिस के हों। गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में पन्नू आकिल की रुमैसा मलिक ने टॉप सीड लाहौर की शमजा नाज दुर्राब को स्ट्रेट सेट में 6-2 और 6-2 से हरा दिया। मेहमान खुसूसी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मेंस के फातह खिलाड़ी को 3 लाख और वुमेन की फातह को 75,000 रुपये दिए गए। ज़िला हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत नौजवान अबरार हुसैन ने गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में मुनक़्क़िद होने वाले नेशनल गेम्स के बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस बारे में तफसील बताएंगे इसारुल हक। बिल्कुल, ज़िला हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इब्रार हुसैन ने गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में होने वाले बॉडी बिल्डिंग की मुकाबलों में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। हमारे साथ इब्रार हुसैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 1 महीने पहले मैंने मिस्टर KPK का टाइटल जीत लिया, उसके बाद सूफी कप मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया और फिर नेशनल गेम 15 फरवरी को नेशनल गेम था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही जीत लिया। जो मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मैंने जीत लिया उसमें हमें एशिया के लिए भी क्वालिफ़िकेशन मिल गया है। इंशाल्लाह वो तकरीबन 2-3 महीने बाद शायद वो कंपटीशन भी है, उसमें भी इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमने इससे भी अपना मेहनत और अपना कोशिश बढ़ाना है, क्योंकि उधर तकरीबन 52 ममालिक का मुकाबला होगा, तो इंशाल्लाह मेरा कोशिश है कि इंशाल्लाह वह भी गोल हासिल करेंगे। सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता हुआ है ना, हमारे इलाके का जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है ना उसकी तरफ से कोई रब्ता हमारे साथ हुआ है। बस सिर्फ ये गुजारिश है हुकूमत को, अगर इसमें हमें सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम, अपना परचम एशिया स्टेज पर भी लहरा सकते हैं, उधर से भी गोल्ड ला सकते हैं। और इंशाल्लाह ये मेरा ड्रीम है, अगर कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे तो इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क का परचम ओलंपिया लेवल तक ज़रूर अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करूँगा। लाहंगू से ताल्लुक़ रखने वाले इब्रार हुसैन, जिसने अब तक KP लेवल पर और पाकिस्तान के लेवल पर 12 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए, अब इनकी ये उम्मीद है कि जो ये एशिया के लेवल पर सेलेक्ट हो गए हैं, एशिया लेवल के मुकाबलों के साथ साथ ओलंपिक लेवल पर ये अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया पंजाब असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर बुध तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि 2 पार्लिमानी सालों में तारीखी कानून साजी की गई। एयर पंजाब पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है, ये एयरलाइन बेहतरीन साबित होगी। तफसीलात आज़म मलिक की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की जेर सदारत हुआ। चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना अरशद ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि पाक फौज ने अज़ली दुश्मन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। पंजाब असम्बली ने 2 साल में रिकॉर्ड बिल पास करके अवामी फलाह का काम किया है। राना अरशद की तकरीर के बाद हुकूमती रुकन क्रिस्टोफर फेबुलस ने कोरम की निशानदेही की, जिस पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने 5 मिनट घंटियाँ बजाने का हुक्म दिया। अपोजिशन कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिस पर इजलास बुध सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। असम्बली के मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 2 सालों में तारीखी कानून साजी की है, जिनमें अहम बिल पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी एक्ट, पंजाब एस्टेब्लिशमेंट बिल, पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दीगर बिल शामिल हैं। त्यारा खरीदने के मामले पर उनका कहना था कि एयर पंजाब पर काफ़ी काम हो चुका है। दीगर सूबों के वज़ीर आला के मुकाबले में वज़ीर आला मरियम नवाज ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए असम्बली नहीं आती। हम इनकी नुमाइंदगी के लिए मौजूद होते हैं। न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब से बाहर भी लोग आज ये कह रहे हैं
کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں پنجاب میں ہر شعبہ زندگی میں جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کی آسانی کے لیے، پنجاب کے لوگوں کی بہتری کے لیے، پنجاب کے لوگوں کی گھروں پہ جا کے ان کی ہر چیز میں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کی سرکاری جامعات میں مرد اساتذہ کی اپنی دفاتر میں طالبات سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے، جس پر بیشتر طالبات اور مرد اساتذہ دونوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ اعلیٰ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہراسمنٹ کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں پشاور سے ماہم قریشی کی رپورٹ۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم خیبر پختونخوا کی جانب سے سرکاری جامعات میں مرد اساتذہ کی طالبات سے اپنے دفاتر میں ملاقات پر عائد پابندی کے فیصلے کو بیشتر اساتذہ اور طالبات نے درست قرار نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ان کی پڑھائی متاثر ہوگی۔ ہم اس طرح کے لاز کیوں نہیں بناتے کہ ہم جو ہے اس بندے کو اس طرح کی سزا دیں کہ پھر وہ اس طرح کے پرابلمز آگے آئیں نہ۔ اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے لیگل میکینزمز ہیں، ان پلیس ہیں، اور اگر وہ لیگل میکینزم میں کوئی لیکیونا ہے، کوئی مسئلے ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے۔ فیمیل اسٹوڈنٹ وہ اس ایریا میں ریسرچ کرنا چاہتی ہیں جس کا ایکسپرٹ میل ہے، اور وہ انٹریکشن کو ہم ہنڈر کر لیتے ہیں، تو وہ کہاں پر جائے گی؟ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے حکام کے مطابق پروونشل انسپیکشن ٹیم کو ہراسانی سے متعلق ایک شکایت موصول ہوئی تھی، جس کی رپورٹ کی روشنی میں محکمے نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے ورک پلیس ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے یہ پابندی عائد کی ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یونیورسٹیز میں اور ڈگری کالج میں وہ موسٹلی کو ایجوکیشن ہے، اس میں سے میل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں ماشاءاللہ جو سینئر کلاسز کے وہ میل فیمیل اس میں ہوتے ہیں اور اکٹھے اسٹڈیز بھی کرتے ہیں، تو ان کی ہم انکریجمنٹ کرواتے ہیں کہ جو اسٹڈیز کا ماحول ہو اس میں سے کوئی اس قسم کی بدمزگی نہ جائے کہ کسی کی مطلب ایکسپلائٹیشن ہو۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہدایت جاری کی ہے کہ جامعات کے ہر ڈپارٹمنٹ میں طالبات کے مسائل کے ازالے کے لیے ایک خاتون فیکلٹی ممبر نامزد کی جائے تاکہ ہراسمنٹ کیسز کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرامین شاہد احمد کے ساتھ ماہم قریشی، جیو نیوز، پشاور۔ سی سی پی نے ایو ہولڈنگ ابوظہبی کی فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ کے حصول کی منظوری دے دی ہے۔ مسابقتی کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ حصول شیئر پرچیز اگریمنٹ کے تحت حکومت پاکستان کی نجکاری کے عمل کا حصہ ہے۔ سی سی پی نے کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت فیز 1 جائزے کے بعد منظوری دی۔ ایو ہولڈنگ RSC لمیٹڈ ابوظہبی میں انکارپوریٹڈ ہے۔ سی سی پی کے مطابق یہ حصول پاکستان کے مالیاتی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ پنجاب حکومت نے گجرات میں عوام کے لیے سہولت بازار لگا دیا ہے، جہاں عوام کو سبزی، گوشت اور فروٹ سمیت راشن کا سامان سستے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے راجہ ریاض احمد راسخ۔ یہ حکومت پنجاب نے گجرات کے عوام کے لیے بھی یہاں پہ ایک سہولت بازار بنا دیا گیا ہے۔ اس سہولت بازار میں فروٹ، سبزیوں کے علاوہ دوسری جو اشیاء خورد نوش ہیں ان کے ریٹ جو ہے کم ہے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خریداری کر رہے ہیں۔ جو سیب میں نے لیے ہیں وہ گولڈن لیے ہیں، بازار 450 روپے ریٹ ہے، اور میں نے ادھر سے آ کے 340 لیے ہیں۔ بہت ہر چیز ڈسکاؤنٹ۔ میں نے یہاں سے چاول خریدے ہیں جو بازار میں 280 روپے ریٹ ہے نا، وہ یہاں سے 170 روپے میں ملے ہیں۔ کیچپ بھی ایسے ہی ہے، جیسے بازار میں 130 ہے نا تو یہاں سے 110 روپے میں ملا ہے۔ چلی سوس وغیرہ بھی اسی طرح ہی ریٹ ہے، جیسے بازار میں 250 ہے نا تو یہاں سے 200 روپے میں ملا ہے۔ میں نے ٹماٹر، پیاز وغیرہ یہ سارا کچھ خریدا ہے، ان میں بھی اتنا ہی فرق ہے۔ جی، انہوں نے جس طرح بتایا کہ بازار سے یہاں پہ کافی کم ریٹ ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں پہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں تاکہ وہ یہاں سے خریداری کر سکیں۔ جی، لندن میں رمضان ایڈیشن کے نام سے لگے بازار میں خواتین کی بڑی تعداد نے خریداری کی۔ رپورٹ کریں گے سعید نیازی۔ وسطی لندن کے ہوٹل میں لگے بازار میں رمضان و عید کے ملبوسات، جیولری، پرفیوم و دیگر اشیاء ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوئیں۔ اس دفعہ 85 برانڈز تقریباً سے اوپر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بزی ہے۔ ہمارے پاس 1200 لوگوں نے RSVPs کیے ہیں۔ خریداری کے لیے آئی خواتین کا کہنا تھا کہ ایسے بازار میں انہیں پاکستان جائے بغیر سب کچھ مل جاتا ہے۔ I'm so proud of Pakistani women, the way they are showcasing their jewelry, clothes and so many products from fragrance to makeup. کیمرے سے آئی ہوں صبح، اور because Eid is coming now, so I was looking forward for something new or new designs, and I'm very impressed. اسٹال لگانے والی خواتین نے کہا کہ یہاں صرف آن لائن کام کرنے والوں کو بھی صارفین سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔
As you can see, there are lots of footfall, so it's going nice. بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پوری ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور کلچر ہمارا پاکستانی. Because of the prices of gold skyrocketing, therefore they're turning more and more towards silver jewelry. We are selling hand chains, gold rings, earrings as well, perfect for Ramadan and Eid. Saeed Niazi, Geo News, London.